بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت احزاب کی رکوع نمبر 4 کے مشق و تمرین کا سوال نمبر 3 ہے، جو اس مشق کا آخری سوال ہے۔ در ذیل عبارات کا مفہوم لکھیں۔ 3 آیاتوں کے ٹکڑے ہیں اور مختصر ٹکڑے ہیں، ان کا مفہوم مطلوب ہے۔ نمبر 1 ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ دوسرا نمبر ہے وقرن فی بیوتکن، اور تیسرا نمبر ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ آیتوں کے ان ٹکڑوں کا مطلب اور تفسیر پہلے میں رکوع میں کر چکا ہوں، مختصر طور پر آپ توجہ رکھیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یعنی عام عورتیں جو ہیں ان کا جو عمل ہے وہ ان تک محدود ہے، اور تمہارا عمل وہ صرف تم تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر تم کوئی غلط کام کرو گی، کوئی برائی کرو گی، تو اس سے دامن نبوت داغدار ہو جائے گا۔ تمہارا عمل صرف تم تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمہارے عمل سے دامن نبوت پر داغ آ سکتا ہے۔ لہٰذا تمہیں عام عورتوں سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور تمہارا صبر، فخر و فاقہ پر صبر کرنا، برائیوں سے اجتناب، وہ مثالی ہونا چاہیے، کیونکہ تم امت کی مائیں ہو، تو امت کے عورتوں، دوسری عورتوں کے لیے تمہیں نمونہ بننا ہے۔ تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا اجر بھی دگنا ہے۔ جو نیک کام کرتی ہو تو اس پر تم کو دگنا اجر، دوہرا اجر ملے گا، اور تمہارا سزا بھی دگنا ہے۔ اگر کوئی برائی تم سے سرزد ہو جائے، کوئی ایسے کام کر بیٹھو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، یا کوئی ایسا کام تم کرو گے جس سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، تو اس پر تم کو دگنا سزا وہ ملے گا۔ پہلے آیت کے ٹکڑے میں یہ بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے لیے خصوصاً ہے کہ اگر کسی غیر محرم سے کوئی بات کرنا ہو، تم سے کوئی مسئلہ دریافت کرے یا کوئی چیز مانگے، تو ان کے ساتھ لہجے میں سختی برتو اور نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ دوسرا حصہ جو ہے آیت کا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں جمی رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کی طرح گھروں سے باہر بے پردہ مت پھرو، بلکہ اب زیادہ وقت اپنے گھروں میں وہ گزارو، اور گھروں میں جو گھروں کا ماحول ہے اس کو سنوارو، اس میں جو طریقے، اسلامی طریقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرتے رہو، اور زیادہ ادھر ادھر نہ پھرو۔ اگر کوئی ضرورت پڑے باہر جانے کی، علاج کے لیے، تعلیم کے لیے، تو نکلنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا زیبائش کرنا، زیب و زینت کرنا، خوشبو لگانا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، تو اس سے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ کیونکہ جب گھروں سے باہر نکلتے ہو، بے پردہ ہو، خوشبو لگاتے ہو، تو شیطان بھی طاق میں رہتا ہے، اور انسان بھی جو بدباطن لوگ ہوتے ہیں، جن کا باطن گندہ ہوتا ہے، وہ بھی عورتوں کو گھورتے ہیں۔ لہٰذا ایسے معاشرے میں پھر گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمہیں گھروں سے باہر نکلنے کی اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی شریعت کی حدود کے اندر، پردے کے اندر، اور جو تعلیمات اسلامی ہیں ان کی حدود کے اندر باہر نکلنا اس کی نہ صرف اجازت ہے، بلکہ شریعت نے بعض موقع ایسے عورتوں کو دی ہیں کہ وہ باہر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کی مسلمانوں کی عورتوں کی اصلاح کے لیے نکل سکتی ہیں۔ آیت کی تیسرے ٹکڑے میں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، رکوع کے ترجمہ میں اس کا مطلب واضح ہو چکا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے گھروں سے باہر بے پردہ نہ پھرو۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جو ان کا جو لباس تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا، نیم برہنہ لباس وہ پہنے ہوئے، اور مردوں کے ساتھ وہ باہر بازاروں میں اور کام کاج میں وہ حصہ لیتی اور شریک ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے میں مسلمان عورتوں کو اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو منع فرمایا کہ آپ جاہلیت کے زمانہ کی طرح باہر مردوں کی طرح باہر نہ پھرو۔ اگر باہر جانے کی ضرورت پڑے تو پردہ کے اندر باہر جائیں، علاج کے لیے، تعلیم کے لیے یا دوسری ضرورت کے لیے۔ بعض موقع مجبوری ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، عورت اپنے گھر کی ضروریات خریدنے کے لیے بھی باہر نکلتی ہے، تو نکلنے کی اجازت ہے ایسی مجبوری کی صورت میں، لیکن شریعت کی حدود کے اندر پردہ کے ساتھ، اور خوشبو نہ لگائیں، وہ زیور وغیرہ وہ بھی نہ پہنیں، اور زیادہ باتیں بھی نہ کرے، ضرورت کی بات کرے، اور نرم لہجہ بھی اختیار نہ کرے۔ تو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اس کا یہ مطلب ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح بے حیائی بد اخلاقی کے ساتھ باہر نہیں پھرنا ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہے، لیکن مفسرین حضرات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان کی بیویوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانہ کی طرح گھروں سے باہر نہ پھریں اور اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے نہ کھولیں۔ یہ تقریباً 3 آیتوں کا مختصر مطلب بیان کیا گیا۔ آگے انشاءاللہ رکوع نمبر 5 کا ترجمہ دوسرے لیکچر میں بیان کریں گے۔